اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، انسان کہاں کھو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رکھا، 9 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عالم دنیا دکھائی۔ جب تو عالم دنیا کے اندر آ گیا تو آ کے اللہ کو بھول گیا، کیونکہ فقط انسان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کس لیے دنیا میں آیا اور جن کس لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ انسان دنیا میں آیا، آ کے انسان نے دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔ دنیا کے اندر آ کے انسان کہتا ہے سب کچھ میری دنیا ہے، کہتا ہے سب کچھ دنیا سے بنے گا، سب کچھ میرا پیسہ ہے، سب کچھ مال ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت کر بیٹھا، دنیا کے ساتھ محبت کر بیٹھا، پیسوں کے ساتھ محبت کر بیٹھا، کوٹھی اور بنگلوں کے ساتھ محبت کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان کہاں کھو گیا؟ انسان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک بس گناہوں میں مبتلا ہے۔ جب انسان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک گناہ کرتا 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 تھک جاتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گناہوں میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر بھی کہتی ہے، آ انسان تو غافل ہو چکا ہے، آ میری بارگاہ میں تجھے معاف کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتی ہے، کسی طریقے سے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اسے عطا کروں۔ آؤ گناہوں کی معافی کوئی بندہ مانگے میں اسے معاف کروں، کوئی انسان رزق مانگے میں اسے رزق دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسان مجھ سے مانگ تو صحیح، جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انسان کہ یا اللہ سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا۔ انسان ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے، جتنا مرضی گناہ گار ہے، جتنا مرضی سیاکار ہے، ایک مرتبہ اپنے اندر سوچے تو صحیح، یار میں نے بہت غلط کیا، اپنی زندگی میں نے تباہ کر دی، بس ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزاری جائے، دن ہو یا رات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا جائے۔ قربان جاؤں، واقعہ یاد آ گیا، ذوالکفل بادشاہ تھا، بادشاہ پورا دن پوری رات 24 گھنٹے گناہوں میں گزرتی تھی۔ اس کی ایک عادت تھی، کون سی؟ یہی عادت تھی، ہر رات پہلو میں ایک کواری لڑکی اس کو پیسے دے کے خرید کے لے کے آتا، ایک رات کے لیے اس کے ساتھ زنا کرتا، قیمت دے کے زنا کرتا۔ ذوالکفل ایک وقت کے آ گیا، ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب زنا کے لیے لڑکی کو پیسے دیے 10,000 دینار، لڑکی بیٹھی ہوئی، کفل نے دروازہ یوں کھولا، دیکھا تو لڑکی رو رہی ہے، آنسو نکل رہے ہیں لڑکی کے۔ کفل نے کہا، بچی میں نے آپ کو زبردستی تو نہیں منگوایا؟ بچی کہنے لگی، واقعی تم نے زبردستی نہیں بلوایا، پیسے دیے، میں بھی مجبور ہو کے آئی ہوں، اس لیے میرے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، میری ماں بھی بھوکی ہے، میں بھی بھوکی ہوں، میرا باپ بھی بھوکا ہے، دونوں ماں باپ بھوکے ہیں اور بوڑھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اتنی بات کی، کفل نے کہا، میں نے تو پیسے دیے، میں نے تو پیسے دے کے آپ کو منگوایا، رات کے لیے 10,000 دینار اس وقت کفل نے دیا، میں نے تو پیسے دے کے آپ کو منگوایا۔ کہنے لگا، آپ نے پیسے دے کے منگوایا، میں بھی پیسوں کے لیے آئی ہوں، مگر ذہن میں ایک ہی بات میرے بار بار آ رہی ہے، ایک ہی خیال آ رہا ہے، دل میں ایک ہی ندامت آ رہی ہے بار بار، میں تو پیسے لے کے آ گئی ہوں مگر میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گی، اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گی؟
جب اتنی بات کی نا، کفل کی پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی، نکل گئی، کہنے لگا بس بیٹی تو جا، بس دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں، کمینہ ہوں، سیاکار ہوں، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ آج کے بعد تو میری بہن ہے، جو میں نے آپ کو پیسے دیے وہ ہدیہ اور بھی پیسے دیے، جاؤ چلی جاؤ، آج کے بعد میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ وقت ہوا، یہ جب اس نے دل میں ندامت کی، دل کے اندر یہ افسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گیا، رونے لگا، رو رو کے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے مناتے اس کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر دی۔ پھر کفل کے باہر، دروازے کے باہر لکھا گیا، جو بھی کفل کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مرتے وقت کفل نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دے گا۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت تک آپ کا نام زندہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔